ہندوستان کا ایک علاقہ ہے عباس آباد، وہاں پر تعزیہ داری ہوتی تھی. یعنی کیا؟ جیسے ایران میں ہوتا ہے نا، کربلا کے منظر کو پیش کر کے بتاتے ہیں، ویسے ہمارے یہاں رائج نہیں ہے لیکن کچھ علاقوں میں، ایران عراق میں رائج ہے، تو وہاں ہندوستان کے علاقے میں بھی رائج تھا. تو تعزیہ داری ہوتی ہے. تعزیہ داری کا مطلب ہے یعنی دکھانا کیا ہوا. تو اس میں ابوالفضل عباس اسلام کے مصائب کو دکھلانا تھا. تو ایک جوان رشید متقی پرہیزگار، اس کی ضرورت تھی کہ جو شہادت کے منظر کو دکھا سکے. تو ایک بیٹے کا، ایک شخص کا انتخاب کیا گیا. ماں اس کی بڑی مومنہ تھی، باپ ناصبی تھا. جب اس بیٹے نے مولا غازی عباس اسلام کے مصائب کا یوں اظہار کیا، گھر پر آیا، باپ کو پتہ چلا. باپ نے آگے بڑھ کر، تکرار ہوئی کیونکہ ناصبی تھا، آگے بڑھ کر کہا کہ تو یہ کہتا نا کہ تیرے مولا عباس کے بازو قلم ہوئے تھے، تو اب میں تیرے ہاتھ کاٹ دوں گا. حقیقت میں آگے بڑھ کر اس نے اپنے ہی بیٹے پر وار کیا، دونوں ہاتھ کٹ گئے، جلد سے لٹک گئے. در حقیقت ماں بچانے کے لائی، ماں کے پہلو پہ وار کیا کہ تو کہتی ہے کہ فاطمہ کی سلام اللہ علیہ، رسول کی بیٹی، ان کی پسلیاں ٹوٹی تھی، تو انہی کی ماننے والی ہے نا، تیری پسلیاں بھی توڑ دوں گا. دونوں کو زخمی حالت میں گھر سے باہر نکال دیا. اب دونوں گھر سے باہر کسی ویران جگہ پہ پڑے ہوئے کہ اس ماں نے صدا دی کہ اے غازی ابوالفضل عباس، میرے بیٹے نے آپ کے مصائب دکھا کر لوگوں نے گریہ کیا ہے اور عزاداری کی ہے، تو کچھ کرم فرمائیے مولا. اتنے میں دیکھا کہ ایک نور کی سواری تھی جو آئی، ایک ہستی ہیں جو ایک سوار ہیں ایک گھوڑے پر، اور انہوں نے ایک چادر اوڑھی ہوئی اپنے بدن پر. انہوں نے کہا کہ تو اپنے ہاتھ اٹھا. کہ حضرت میرے ہاتھ جلد سے لٹکے ہوئے، میں اٹھ نہیں سکتے. کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں، عباس بن کر تجھے حکم دیتا ہوں، تو ہاتھ اٹھا. ہاتھ اٹھائے اس نے، ہاتھ دیکھا صحیح سلامت ہے. اس سے کہا خاتون سے کہ تم بھی کھڑی ہو جا. کہا دیکھا میری پسلیاں بھی خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں. تو یہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا اور میں فوراً ان کی خدمت میں پہنچا. میں نے کہا کہ آپ، کیونکہ اس وقت تک نہیں پہچان سکا تھا، آپ جو بھی ہیں، آپ نے میرے ہاتھ ٹھیک کر دیے، میں آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لینا چاہتا ہوں. اور انہوں نے رو کر یہ فرمایا کہ تو میرے ہاتھوں کا بوسہ کیسے لے گا، یہ ہاتھ تو کربلا میں کٹ چکے ہیں. آج کی مجلس کا خاص مزاج ہے. میں چاہتا ہوں عباس کے نام کی مجلس ہو، خاص تقدس اور روحانیت کے ساتھ ہو وہ مجلس. یا اللہ، کیوں؟ ایک اور جملہ سن لینا. میں نے کیا کہا؟ فقط باب حسین نہیں ہے عباس، ہر امام تک پہنچنے کا دروازہ ہے. ایک یوٹیوب پہ ویڈیو اب تک موجود ہے. اب جو جملہ کہنے لگا ہوں اس بات کی، جانتے ہو کیا؟ ایک ایران کے عالم ہیں جو بیان کرتے ہیں، ایک عراقی باپ اور بیٹے کو لے کر کھڑے ہوئے تھے. وہ ایرانی عالم کہتے ہیں یہ آئے عراق سے مولا رضا کی زیارت پر، اور وہ باپ یہ بیان کرتا ہے کہ میں بار بار گیا تھا امام حسین کی زیارت پر، مولا علی کی زیارت پر، میرا بیٹا نابینا تھا. ہوتا ہے کبھی کوئی خاص حاجت ہوتی ہے کسی خاص حرم میں جا کے پوری ہو، جبکہ مولا علی سب کے امام ہیں، امام رضا کے بھی امام ہیں، لیکن کہتا ہے میں نے وہاں جا کر حاجت مانگی، نہیں ہو رہی تھی پوری. میں نے سوچا امام رضا کے حرم لے جاؤں. امام رضا علیہ السلام کے حرم پہنچا. ہر جگہ میں جا چکا ہوں، آخری حرم رہ گیا امام رضا کا. وہاں پہنچا تو وہاں میں روز جاتا تھا، مولا سے کہتا تھا کہ مولا میرا بیٹا نابینا ہے، اسے شفا دیں. آخری ایک دن، 2 دن، 3 دن، آخری دن رہ گیا. پہنچا امام رضا علیہ السلام کے حرم میں، بڑا دل میں مایوسی تھی. اب یہاں سے بھی خالی چلا جاؤں گا تو کس کے در پہ جاؤں گا؟ تو میں نے امام رضا علیہ السلام سے، اس نے دخول بھی نہیں پڑا، اس وقت میرے دل میں ایک عجیب کیفیت آ رہی تھی. گیا حرم کے اندر، میں نے زیارت پڑھی. میں نے کہا مولا یہ میری آخری زیارت ہے، میں جا رہا ہوں، اور اگر اب آپ نے میرے بچے کو شفا نہیں دی تو میں یہاں پلٹ کر نہیں آؤں. کبھی ہوتا ہے انسان فرد میں جذبات میں کچھ کہہ جاتا ہے، اور میں آپ کے حرم کا پانی بھی نہیں پیوں گا، میں جا رہا ہوں بس یہاں سے. یہ کہہ کر میں اپنے بچے کو لے کر نکلا. آخر میں دفعتاً ایک خیال آیا، رکا، زری کو دیکھا. میں نے کہا مولا اے امام رضا، آپ کو آپ کے چچا ابوالفضل عباس کی زخمی آنکھ کا واسطہ، میرے بیٹے کی آنکھوں کا نور واپس کر دیں.
عباس کے ہاتھوں کے مصائب تو ہمیشہ سنے نا, آج عباس کی آنکھوں کے مصائب سننا. ہائے ہائے میرے بیٹے کی آنکھوں کو ٹھیک کر دیں آپ کو آپ کے چچا عباس کی زخمی آنکھ کا واسطہ. یہ کہہ کر اچانک ہی میرے بیٹے نے کہا کہ بابا مجھے مولا رضا کی زری نظر آ رہی ہے بابا. ہاں ایسا لگ رہا ہے جیسے میری آنکھوں میں نور آ. لوگ اس پر آئے, اس کے لباس تبرک کے طور پر ہر جگہ یا عباس یا عباس یا عباس کی صدا تھی. امام رضا علیہ السلام کے حرم میں نام ابوالفضل عباس علیہ السلام سے شفا ملی, یہ ہے عباس.